بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی چیز کے متعلق آپ کو بتائیں گے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ چیز گھر میں موجود ہو تو وہاں کبھی محتاجی نہیں آئے گی۔ اب لگ بھگ یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے کہ لوگ مالی طور پر بہت پریشان ہیں اور اپنے اخراجات پورے نہ ہونے کی وجہ سے وہ مختلف مسائل کا شکار رہتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنی مالی پریشانی ظاہر کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتے۔ یعنی توکل آج کل ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ آج کل بہت سے لوگ اللہ کا دیا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نہ شکرے ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ جو نہ شکرے ہیں ان کا حل تو ہمارے پاس نہیں ہے، البتہ جنہیں تقدیر نے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے یہ ویڈیو ان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو چلیے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان سناتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کے حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، یہ بات تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تا حیات ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ رہے گی، اور آپ کے فرمودات اور آپ کی احادیث کا اطلاق کسی بھی زمانے پر کیا جا سکتا ہے۔ یہی مطابقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان صادق کی بھی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں ایک چیز کے بارے میں بتاتا ہوں، وہ چیز جس گھر میں بھی ہوگی وہاں محتاجی کبھی نہیں آئے گی، اور ہر کوئی اس فرمان پر پورا سال بآسانی عمل بھی کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول صادق سرقہ کے متعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرقہ سے متعلق متعدد احادیث سنانے کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ سرقہ سائنسی اعتبار سے ہمارے جسم کو کیسے فائدہ پہنچاتا ہے، اور شوگر کے مریضوں کو یہ کتنی مقدار میں اور روزانہ کس طرح استعمال کرنا چاہیے۔ تو چلیں پہلے احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روٹی کے چند ٹکڑے پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی سالن ہے؟ گھر والوں نے عرض کیا نہیں، صرف کچھ سرکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا مجھے سرکہ سے محبت ہو گئی۔ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت یہ حدیث سنی مجھے بھی سرکہ سے محبت ہو گئی۔ ایک اور حدیث مبارکہ یوں روایت کی گئی ہے کہ حضرت ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، میں بھی وہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ کھانا ہے؟ فرمانے لگی ہمارے پاس روٹی، کھجور اور سرکہ ہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین سالن سرکہ ہے، اے اللہ سرکہ میں برکت فرما کہ یہ مجھ سے پہلے انبیاء کا سالن ہے، اور جس گھر میں سرکہ ہو وہ محتاج نہیں۔ دوستو، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ پر ذرا غور فرمائیے کہ جس گھر میں سرکہ موجود ہو وہ محتاج نہیں، یعنی وہاں پر کبھی محتاجی نہیں آئے گی۔ گویا یہ اتنی جامع صفات چیز ہے جس کے طبی اور دنیاوی فوائد بہت زیادہ ہیں، اتنے زیادہ کہ انسانی عقل شاید اس کا شمار بھی نہ کر سکے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس مختصر سی مگر جامع بات میں یہ اشارہ دیا کہ سرکہ کی گھر میں موجودگی کتنے فوائد کا باعث بنتی ہے۔ اور سرکہ کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک یا دو احادیث نہیں ہیں بلکہ متعدد احادیث موجود ہیں۔ مثلا ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں یہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکہ کو پسند کرتے ہوئے فرمایا کہ سرکہ بہت اچھا سالن ہے۔ تو اگر آپ احباب اس بات پر عمل پیرا ہو کر اپنے گھروں میں سرکے کی موجودگی کو یقینی بنا لیں اور اس کو اپنی غذا کا حصہ بنا لیں تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کا ثواب تو انشاءاللہ ملے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے استعمال سے جسمانی اور روحانی فوائد بھی حاصل ہوں گے، اور یہ آپ کو روبہ صحت بھی کرے گا۔ دوستو، ایک نہایت ضروری بات بھی جان لیں کہ اکثر یہ کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے کہ حدیث مبارکہ میں جس سرکہ کا ذکر ہے وہ دراصل بازاری سرکہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم جب بازار میں خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو بہت ساری کمپنیز کا سرکہ میسر ہے
اور ہر کمپنی کا سرکہ بنانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ کیا حدیث مبارکہ میں سرکہ بنانے کا کوئی طریقہ موجود ہے؟ اگر ہے تو وہ حدیث ضرور بتائی جائے تاکہ لوگ صحیح طریقے سے سرکہ خود ہی گھروں میں بنا سکیں اور حدیث کا ان پر مکمل طور پر اطلاق بھی ہو سکے۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ حدیث مبارکہ سے تو مطلق سرکہ کی تعریف ثابت ہے اور کسی بھی حدیث مبارکہ میں کسی خاص طریقے سے سرکہ بنانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لہٰذا ان حدیث کی روشنی میں ہر قسم کا اور ہر کمپنی کا بنایا ہوا سرکہ داخل ہے۔ آپ اپنی پسند کا کسی بھی کمپنی کا سرکہ استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ نفع بخش ثابت ہوگا۔ اب آپ کو سرکہ کے سائنسی اعتبار سے مختلف فوائد بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں۔ دوستو، سرکہ عام طور پر کھانوں میں ذائقہ بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن حالیہ میڈیکل ریسرچ نے اس کو شوگر اور کینسر سمیت کئی امراض کے لیے کارگر دوا بھی ثابت کر دیا ہے۔ ڈائبیٹک جرنل کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ان کی ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ شوگر ٹائپ 2 کے مریض اگر روزانہ رات سونے سے پہلے 1 سے 2 چمچ سیب کا سرکہ استعمال کریں تو ان کے خون میں شوگر کی مقدار متوازن ہو جاتی ہے۔ ادھر ہوازونگ ایگریکلچر یونیورسٹی چین نے بھی سرکہ پر اپنی تحقیق کے بعد انکشاف کیا ہے کہ پھلوں کا سرکہ انتہائی مہلک امراض سے بچانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق سیب کا سرکہ کینسر، انفیکشن، بیکٹیریا کے خلاف لڑنے سمیت جسمانی وزن میں کمی اور میٹابولزم میں بہتری لانے کے لیے فائدہ مند ہے۔ ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ سرکے کا ترش ذائقہ جسم کو بلڈ گلوکوز لیول کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے، اس سے میٹابولک اور جسمانی وزن میں کمی میں مدد ملتی ہے، جبکہ دوران خون بھی بہتر ہوتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق سرکے میں استعمال ہونے والے اجزاء کچھ اقسام کے کینسر کے خلیات کو پھیلنے سے روکنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ محققین کا کہنا تھا کہ سرکہ بیکٹیریا کش، اینٹی انفیکشن، اینٹی آکسیڈنٹس اور صحت کے لیے دیگر فائدہ مند خوبیوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق سیب کا سرکہ کھانے کے بعد چند قطرے روزانہ استعمال کرنے سے لبلبہ کی کارکردگی پر بہتر اثر ہوتا ہے۔ اے پی جان انسٹیٹیوٹ فار کینسر ریسرچ سیب کے سرکہ کو کینسر کے مریضوں کے لیے مفید قرار دے چکا ہے۔ ان کے مطالعہ کے مطابق سرکہ کے استعمال کرنے سے بلڈ پریشر بھی نارمل ہو جاتا ہے، کیونکہ سرکہ کے اجزاء شریانوں کو کھولنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ تاہم اس پر مزید ریسرچ کی جا رہی ہے۔ چینی ماہرین کا کہنا ہے کہ سرکہ اچھی غذا ہے، لیکن یہ خالص اور معیاری ہونا چاہیے۔ اسی طرح سرکے کی تیزابیت سر کی سطح میں تبدیلیاں لا کر خشکی کو دور کرتی ہے۔ چوتھائی کپ سیب کے سرکے کو چوتھائی کپ پانی میں ملا کر کسی سپرے بوتل میں ڈالیں اور پھر اپنے سر پر اس کا چھڑکاؤ کریں۔ اس کے بعد اپنے سر پر تولیہ لپیٹیں اور 15 منٹ سے 1 گھنٹے تک کے لیے بیٹھ جائیں اور پھر بالوں کو دھو لیں۔ بہترین نتائج کے لیے ہفتے میں 2 بار اس کو دہرائیں۔ اگر برش کرنے اور ماؤتھ واش سے بھی سانس کی بو ختم نہیں ہو رہی تو سیب کے سرکے سے غرارے کریں یا 1 چائے کا چمچ پانی میں ملا کر پی لیں۔ اس سے بو پیدا کرنے والے بیکٹیریا کا خاتمہ ہو جائے گا اور صبح سیب کے سرکے سے غرارے کرنے سے دانتوں پر جمے داغوں کو ختم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے اور وہ چمکنے لگتے ہیں۔ یہ سرکہ منہ اور مسوڑوں میں موجود بیکٹیریا کو بھی ختم کرتا ہے۔ غراروں کے بعد دانتوں کو معمول کے مطابق برش کریں۔ سیب کا سرکہ نظام ہاضمہ کے لیے بھی فائدہ مند ہے، جو کہ غذا کے ٹکڑے ہونے میں مدد دیتا ہے۔ سیب کے سرکے کو پانی میں ملا کر استعمال کرنا بدہضمی، قبض یا ہیضے وغیرہ سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔ پہلے دوستو، ہمیں امید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ سالن سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے، تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔